آج ایک ایسی تحریر میری نظروں کے سامنے سے گزری ہے کہ جس کو پڑھنے کو دل کر رہا ہے۔ اس تحریر کا موضوع ہے کربلا اور ہمارا نصاب۔ بچپن میں جب محرم کے دن آتے تو محلے میں پانی کی سبیلیں بنائی جاتی۔ اماں پورے 10 دن بڑے سے بڑے برتن میں مختلف قسم کے شربت بناتی اور ہم بابا کے ساتھ مل کر سارے محلے میں وہ شربت بانٹتے۔ پھر 10 محرم کو حلیم بنتا۔ یہ وہ واحد جلوس تھا جہاں ہمیں جانے سے روک دیا جاتا تھا۔ ہمیں ایک نام پتہ تھا تب شیعہ، اور اس نام کا خوف اتنا تھا محرم میں سیاہ لباس پہننے سے گریز کیا جاتا کہ یہ رنگ ان دنوں بس شیعہ لوگوں کی پہچان تھی۔ ہم سنی ہیں اور وہ شیعہ ہیں، بس اتنا پتہ تھا۔ ہم سنی اور وہ شیعہ ہیں تو کیوں ہیں، اس بات سے ہم لا علم تھے۔ پھر جب شفٹنگ کے بعد نئے سکول میں جانا پڑا تو وہاں پہلی بار شیعہ لوگوں سے سامنا ہوا۔ محرم کے دنوں میں معلوم ہوا کہ میری فیورٹ ٹیچر شیعہ ہے، مجھ سے پچھلی نشست پر بیٹھنے والا دوست بھی شیعہ ہے۔ مجالس کیا ہوتی ہیں اور وہاں کیا ہوتا ہے سب چھٹی کلاس میں معلوم ہوا۔ 9ویں اور 10ویں محرم کے روزے رکھنے شروع کیے۔ پھر جب 2 سال گزرے تو تجسس تیسرے سال حد سے سوار ہو گیا۔ اس بارے میں اماں سے پوچھا تو میری ان پڑھ جھلی ماں نے ایک لفظ کافر کہہ کر چپ کروا دیا۔ بابا نے اتنا بتایا کہ حضرت امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اصل کربلا ہے کیا، یہ تب معلوم ہوا جب 8ویں جماعت میں محرم کی 2 چھٹیاں ہوئیں۔ 10 محرم کو گھر پر ٹی وی بند ہوتا کہ ٹی وی پر بھی شیعہ لوگ تھے۔ 10 محرم صبح 10 بجے یوں ہی ریڈیو پر FM 101 پر کوئی آواز سنی تو ٹھہر سا گیا۔ موضوع بتایا گیا واقعہ کربلا۔ تب پہلی بار معلوم ہوا یزید کون تھا، ابن زیاد کون تھا، پانی کیوں بند کیا گیا اور کس حد تک بند کیا گیا، علی اصغر کون تھے، بی بی سکینہ کون تھیں، بی بی زینب کی بد دعا کیا تھی اور کیوں تھی۔ اس دن، اس وقت، اس لمحے ہر چیز ٹھہر گئی تھی۔ آنسو کسی سیلابی ریلے کی طرح آنکھوں سے نکل کر جھولی میں جذب ہو رہے تھے۔ بات ظلم سے شروع ہو کر شہادت پر ختم ہوئی۔ FM پر RJ کی سسکیاں لیتی آواز تھی اور واقعہ کربلا تھا۔ اتنا ظلم اس حد تک کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی، پھر اتنا صبر اس حد تک کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس دن پہلی بار مجھے روزہ کھولنے کا انتظار نہیں رہا، پانی کو دیکھ کر ہچکیاں لے کر روتا رہا۔ شام غریبہ نے کئی دن مجھے خود میں جکڑے رکھا۔ سارا منظر خود بخود آنکھوں کے سامنے بنتا گیا۔ ننھے علی اصغر کی پیاس، حضرت امام حسین کی فجر کی نماز، بازار کوفہ، بی بی زینب کی دربار یزید میں حاضری، شہدائے کربلا کے سر۔ ماتم کی بات نہیں، آنسوؤں کی بات ہو رہی ہے، ویسے ہی جیسے جب کوئی ہمارا فوجی جوان شہید ہوتا ہے تو اس پر آنے والے مصائب پر پہلے ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، پھر شہادت پر صبر آ جاتا ہے۔ نواسہ رسول، وہ جنہیں ہمارے پیارے نبی نے اپنی نماز کے دوران پیٹھ پر بٹھائے رکھا اور سجدہ لمبا کر دیا، انہیں کس طرح سے شہید کیا گیا۔ اللہ سونا اگر چاہتا تو کیا یزید اور اس کے ساتھیوں کو نیست و نابود کرنا ناممکن تھا؟ امام حسین کے صبر میں ہمارے لیے سبق رکھا گیا تھا، مگر ہم نے اپنے بچوں کو بوڑھا کر کے بتایا ہے۔ ہمارے نصاب میں واقعہ کربلا کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو صبر کی اس عظیم الشان داستان سے کیوں دور رکھتے ہیں؟ کل بھی ٹیوشن سے آئے بچوں سے پوچھا تو سب خاموشی سے نظریں جھکا گئے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں ہر قسم کی نصابی غیر نصابی سرگرمیاں کرواتے ہیں، تو پھر ہم اپنے بچوں کو دین کے اس عظیم الشان صبر کی مثال کیوں نہیں سمجھا رہے؟ فیڈرل بورڈ سے پڑھا ہوں میں اور مہا نصاب میں شامل نہیں تھا ایسا کچھ، اور یہاں پنجاب بورڈ میں 6ٹھی جماعت تک تو میں دیکھ چکا ہوں، اس میں واقعہ کربلا تک نہیں ہے۔ ہمارے نصاب میں واقعہ کربلا کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو ہمارے بچے لا علم کیوں ہیں؟ کوئی انہیں صحیح سے سمجھا نہیں پاتا، یہاں تک کہ بچے بڑے ہو کر خود کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، یا پھر کچھ تو ایسے ہیں جو ابھی تک لا علم ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ دین سمجھائیں، نفرتیں نہ بڑھائیں۔ میرے لفظوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں ایڈوانس معذرت مانگتا ہوں۔
ہمیں اپنے بچوں کو واقعہ کربلا ضرور بتانا چاہیے تاکہ ان بچوں کو صبر کا درس ملے اور ان کو رسول پاک اور ان کے خاندان کی قربانیوں کے حوالے سے ایک ایک چیز کا علم ہونا چاہیے۔